ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز ذو الحشم و ذو القدر علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام خطیب جلسہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آغاز گفتگو سے قبل عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نیاز کو موضوع بنانا تھا، ماحول اسی کا تھا، لیکن چلتے چلتے حافظ جسیم اشرفی نے ایک شعر ایسا پڑھ دیا کہ اہمیت نماز پر کچھ دیر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی نماز کہ جس میں نیاز بھی ہو. آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا. دیکھیے کتنا اچھا حق کو سچے لوگ ہیں. سنا نہیں، نہیں کو نہیں سنا. اللہ صلی اللہ. اب میاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ آیت کریمہ ابتدائی دور اسلام میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب بحیثیت مسلمان صرف 8 یا 9 افراد تھے. صرف 8 یا 9 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. تھوڑا بھائی ڈسٹربنس کم کیجئے، اپنی بھی جگہ بیٹھیے. تھوڑا دلچسپی سے سنیں گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا، ہے نا؟ کیونکہ ہم لوگ مقرر نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مقرر کو تو 2 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تو اس کو 2 گھنٹہ بولنا ہے نا، اور ہم کو تو مرتے دم تک بولنا.
اور کبھی کبھی تو ہمارے خاندان کے بزرگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بول دیتے ہیں۔ ہمارا شجرہ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے شجرے میں ہمارے 5ویں بزرگ جو گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ فتح اللہ زندہ پیر۔ زندہ پیر اور ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ آپ کا انتقال علی ابود کو ہوا، بازار سے جنازہ جا رہا تھا، کسی بنیے کی عورت نے کہہ دیا میاں بڑا چرچا تھا آپ کا، مرے بھی تو کون سے دن مرے؟ اٹھ کے بیٹھ گئے، ارشاد فرماتے ہیں بول غیبانی کون سا دن اچھا ہو؟ تو ہم اس خاندان کے ہیں کہ ہم خود جی جاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے جلا بھی دیتے ہیں۔ گھرانے کے ہمیں ناز ہے، فخر ہے، ہم اس گھرانے کے ہیں کہ ہم خود بھی جی جاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے جلا بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے عرض کیا ہے نا؟ تو موڈ ہے بھائی کا، ورنہ میرے فرزند ارجمند چشم مولانا سید حور الدین اشرف نے مختصر وقت میں بہت جامع باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور خطاب و کلام کیا جائے، لیکن برتن وہ بنا کے گئے ہیں، چاہتا میں ہوں کہ اسے قلعی کر دیا جائے۔ قلعی تو بھیا ذرا اٹھک بیٹھک بند کر دو نا تھوڑا دلچسپی سے، کیونکہ معاملہ نماز کا ہے۔ اب نماز کے جہاں معاملہ شیطان بہت الٹا سیدھا کرتا ہے، تو تھوڑا سا بالکل شیطان کو پیچھے ڈھکیل دو اور رحمان کی رحمت کو اپنے ساتھ رکھو، تاکہ عظمت نماز و افادیت نماز اور اہمیت نماز کا اثر لے کر کے جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو اس وقت صرف 8 یا 9 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نماز کی فرضیت 12 سال میں ہوتی ہے۔ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے تب وہ اس پر نماز فرض ہوتی ہے، لیکن ان 8-9 لوگوں میں سے ایک ایسے شخص بھی تھے جو اسلام لائے تھے اور ان کی عمر تھی 8 یا 9 سال۔ اس ذات مبارکہ کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ تو حضرت علی کی ایک تخصیص یہ ہے کہ حضرت علی پر نماز اس وقت فرض ہوئی کہ جب وہ 8 یا 9 سال کے تھے۔ انہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ 12 سال کے ہوں تب فرض ہو، کیونکہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اقیموا الصلاۃ۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 8-9 افراد جمع ہوئے تھے، اگرچہ دور جہالت کے تھے، مگر یہ سب کے سب عالم تھے، عربی زبان سے بہت زیادہ ہی واقفیت رکھنے والے اور بڑی ندرت رکھنے والے، سب کے سب۔ صدیق اکبر اپنی جگہ پہ ہے نا، عثمان غنی اپنی جگہ پر، حضرت مولا علی اپنی جگہ پہ، ایسے سب 8 یا 9 افراد سب عربی زبان کے بڑے ماہر، لیکن نماز ان کے سماج میں نہیں تھی۔ نماز قیام کا نام ہے کہ نماز رکوع کا نام ہے کہ نماز سجدے کا نام ہے، نماز قاعدے کا نام ہے، نہیں معلوم، کیونکہ نماز پڑھنا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ہاں عربی زبان میں لفظ صلاۃ کے 73 معنی پائے جاتے ہیں۔ کتنا؟ 73 منٹ۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری زبان اردو اور ہندی ہے، یہاں بنگلہ بھی بولتے ہیں، ہر زبان میں ندرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جب تک کہ ضمیر نہ ہو، استعارہ نہ ہو، تشبیہ نہ ہو، تشبیہ نہ ہو، وہ زبان نہیں ہے۔
ہر زبان میں تشبیہ بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، استعارہ بھی ہے، ضمیر بھی ہے، سب ہے نا؟ بنگلہ میں النکار بھی ہے نا بھائی؟ تو ہماری زبان ہندی زبان، ہندی زبان کا ایک شبد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے دو معنی پائے جاتے ہیں۔ اس شبد کا نام ہے کنک، اور کنک کا معنی ہوتا ہے سونا، اور کنک کا معنی ہوتا ہے دھتورا۔ دھتورا آپ لوگ جانتے ہیں، ہرا ہرا ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ دونوں کی خاصیت ایک ہی جیسی ہے۔ دھتورے کو اگر کوئی کھا لے تو پاگل ہو جاتا ہے، اور سونے کو کوئی پالے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ ہندی کا ایک شاعر ہے، اس نے اس استعارے کو جمع کیا اور کہتا ہے کنک کنک کے سوگنی ماں دھکا ادھکائے یا کھائے بورائے وہوائے۔ اب جتنے لوگ ہیں سب کو اس کا معنی معلوم ہو چکا ہے کہ کنک کا معنی سونا، کنک کا معنی دھتورا۔ ٹھیک؟ اب میں آپ سب سے کہوں کہ کنک لے آؤ، تو بولیے آپ کے ذہن میں ایک الجھن ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ حضرت نے کون سا کنک طلب کیا ہے؟ سونا مانگا ہے یا دھتورا مانگا ہے؟ ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ تو سماعت کیجئے، آپ ایک شبد کے دو معنی اگر جانتے ہوں تو آپ کے ذہن میں اتنا ٹینشن، یہ 8-9 لوگ جو تھے ان کو 73 معنی معلوم صلاۃ کے، لیکن نماز نہیں معلوم۔ میں ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ صحابہ کتنا ٹینشن میں رہے ہوں گے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہوگی اور رسول پاک نے اعلان کیا ہوگا اقیموا الصلاۃ، تو ان کے ذہن میں آنکھ کا حال آیا ہوگا، کیونکہ صلاۃ کا معنی آنکھ کا، یہ جو آنکھ رکھی ہوئی جس گڈھے میں، اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں گھٹنا بھی آیا ہوگا، کیونکہ صلاۃ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں دعا بھی آئی ہوگی، کیونکہ صلاۃ دعا کو بھی کہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ بھی آ گئی ہو۔ عربی زبان کی بات میں کر رہا ہوں، 73 معنی پائے جاتے ہیں، تو صلاۃ کا معنی گھوڑے کی پیٹھ جس پہ زین رکھی جاتی ہے، اس کو بھی صلاۃ بولتے ہیں۔ اور ایک اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ دیکھیے جتنے میں معنی بتا رہا ہوں، کسی کا کسی سے کوئی ہے گھٹنا، گھوڑے کی پیٹھ، دعا ہے، کوئی مواصلہ۔ اچھا ایک اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو، لاٹھی ہوتے ہیں نا، لاٹھی، تو جو لاٹھی بناتے ہیں لوگ اس کو بالکل سیدھا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ سیدھی لاٹھی نہیں ہوتی تو اس کے لیے ایک بھٹی بناتے ہیں، آگ میں اس کو ڈالتے ہیں، گرم کرتے ہیں، اور پھر اس پہ پریشر دے کے اس کی کرب کو دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھٹی بنائی جاتی ہے جس میں لاٹھی کو گرم کر کے سیدھا کیا جاتا ہے، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب میں اگر 73 معنی بیان کروں تو اسی میں سارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اتنا آپ سمجھ گئے نا؟ صحابہ کو کتنا ٹینشن ہوا ہوگا، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ ماضی میں پہلے جائیے اور دیکھیے عرب میں کبھی صلاۃ کی کہ نہیں؟ تو سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ جب مل کر آپ نے کعبہ تعمیر کیا، اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں ایسی قوم کو آباد فرما دے، ایسی قوم کو آباد فرما دے جو نماز پڑھنے والے ہوں، جو کعبے کا طواف کرنے والے ہوں، کعبے کا احترام کرنے والے ہوں۔ اور جب قوم آباد ہو جائے تو پھر اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا اور کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ پھر انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو دعوت پیش کرے حکمت کے ساتھ۔
جانے کے خیال 3500 سال کا عرصہ گزر گیا، قوم آباد ہوئی، کعبے کا بھی احترام کیا، طواف کعبہ بھی کیا، اس قوم پر نماز فرض نہیں تھی، ابراہیم خلیل اللہ پہ صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، قوم پہ نماز نہیں فرض تھی، پڑھ لے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، جیسے آپ نے اپنے ہوتے ہو، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی طرح سے اس قوم پہ نماز فرض نہیں تھی، 3500 سال کے عرصے میں اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد اس قوم کا کوئی رہنما ہوا نہیں، کوئی پریچر نہیں ہوا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی ہادی نہیں آیا، کوئی رہبر نہیں آیا۔ تو جس قوم کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، جس قوم کا کوئی پریچر نہیں ہوتا، وہ قوم گمراہ ہونے لگتی ہے، وہ قوم بے دین ہونے لگتی ہے۔ تو اے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین میں اتنے پختہ تھے، دھرم میں اتنے پختہ تھے کہ ادھر اسحاق علیہ السلام سے بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ اب وہ تعلیمات مکے میں بھی آئیں، حجاز میں بھی آئیں، لیکن ان حجازیوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کے دین دھرم کو نہیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے فور فادر تو ابراہیم ہیں، ہمارے نبی تو ابراہیم ہیں، جن سے اسحاق ہیں، جن سے یعقوب ہیں، جن سے موسیٰ ہیں، جن سے عیسیٰ ہیں، تو ہم تو اس سے پہلے کے لیے مذہب کو ماننے والے ہیں، لہٰذا نہ ہمیں یہودی مذہب چاہیے، نہ ہمیں عیسائی مذہب چاہیے، نہ ہمیں مجوسی مذہب چاہیے، ہم براہیمی ہیں۔ کیا بولتے تھے؟ ہم براہیمی ہیں۔ تو دھرم تو تھا، دین تو تھا کہ ہم براہیمی ہیں، لیکن سنو، ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کو اللہ کے حکم سے جس مقصد کے تحت تعمیر کیا تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ باطل خداؤں کی بندگی نہ ہو، ایک خدا کی بندگی کی جائے۔ کعبہ اس لیے بنایا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بت شکن ہے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ وہ بت شکن ہے، لیکن قوم کا جو رہنما نہیں ہوا تو ہر قبیلے کے لوگ اپنی منمانی کرنے لگے، اپنی منمانی کرنے لگے۔ اب جو طاقتور تھا اس نے ایک بت بنایا، لے جا کے کعبے میں نصب کر دیا، تو دوسرے نے مقابلہ کیا کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں، اس نے بھی اٹھایا، کہا تم سنیچر لے کے آئے ہو، ہم اتوار لے کے پاس گئے۔ غرض کے منگل جمعرات جمعہ سب ہو گیا، مہینہ اور سال، برسات، گرمی، جاڑا، کوئی بچا نہیں کہ جو خدا بن کر کے کعبے میں نصب نہ ہو گیا ہو۔ میرے عزیز، جب کعبے کے اندر جگہ نہ ملی، ابھی تک تو مردوں کا مجسمہ بن رہا تھا، اب عورتوں کا بھی بننے لگا، بنگالی کلچر، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کعبے کی چھت پر لات و منات عزا کی بتوں کو نصب کر دیا گیا، ایک دو نہیں 360 باطل بت نصب کر دیے گئے۔ ذرا سوچئے، جس قوم کا کوئی رہنما نہیں ہوتا تو نظریہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم دھارمک ہیں، مذہبی ہیں، کہتے ہیں ہم مذہب والے ہیں، لیکن حالت کیا ہوئی کہ انہوں نے بالکل اس کے برعکس جو نبی نے تعلیم دی تھی اس سے برعکس زندگی جینے لگے، اور بتوں کے سامنے بھوگ چلانے لگے، سجدہ ریز ہونے لگے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن طواف کرنے کا ڈھنگ بدل گیا۔ طواف کیا جاتا تھا، کعبے کا طواف کیا جاتا تھا، لیکن ابھی 3500 سال میں نظریہ کیا ہوا، گناہ اگر کیا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا فلسطین میں یہودی لوگ ایک دیوار کے پاس جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کے وہیں اپنا سر ایسے ایسے پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گناہ معاف کر دے رب، میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ نظریہ یہ ہے، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ نظریہ نہیں تھا۔ آج وہ کر رہے ہیں نا وہاں پہ،
آپ دیکھ رہے ہو نا سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے دیوار کے پاس، مسجد اقصی کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے ایسے ایسے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا؟ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ میرے عزیز، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکے کے لوگ طواف کعبہ کرتے تھے، مگر جو طریقہ ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا تھا اس کا برعکس۔ ابراہیم خلیل اللہ نے احترام کے ساتھ ساتھ کعبے کا طواف کرنے کا حکم دیا تھا، اور کعبے میں یہ نظریہ ہو گیا اور مکے میں یہ نظریہ ہو گیا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم اس گناہ کا احساس کر لو تو آؤ کعبے کے پاس اور لباس اتار دو، ننگے ہو جاؤ، نیکڈ ہو کر کے، ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف کرو۔ تو کعبے کا طواف اس طرح لوگ کرتے تھے، عورت بھی مرد بھی، اور ادھر جوان بیٹھ کے تالیاں بجاتے ہنستے تھے۔ تو جب ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اب اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ ذرا خیال کیجئے، ایسی گندی تہذیب، ایسا خراب معاشرہ کہ جس معاشرے میں باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں کو بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اب وہ بڑا بیٹا ماں کی طرح نہیں رکھتا تھا، رکھیل کی طرح رکھتا تھا۔ العیاذ باللہ، ذرا خیال کیجئے کہ ماں کے ساتھ جو بیوہار انسان کر رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیواؤں کو کوٹریوں میں بند کیا جا رہا تھا، ایک مین کے لیے سینکڑوں سال کی جنگ کی جا رہی تھی، خون خرابہ، قتل و غارت گری کی تہذیب تھی، راتوں میں ہاتھ لگا کے بیٹھتے تھے، کوئی قافلہ گزرتا تھا تو اس پر ٹوٹ پڑتے تھے اور دو چند کو مار کر کے ان کے مال کو لوٹ کر کعبے کے پاس آتے تھے، اور آنے کے بعد اپنے تیر کمان کو اٹھا کر کے رقص کرتے تھے، ناچتے تھے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ تہذیب تھی مکے کی۔ اب ذرا خیال کرو اس پراگندہ تہذیب میں اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فکن فرمایا، اور میرے نبی جیسے ہی آئے سجدے میں آ کر آپ نے اپنی امت کو اپنے لیے ہبہ ہونے کی دعا کر دی۔ یہ تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے بھائی، کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھو کہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو سجدے میں انہوں نے کیا پڑھا تھا، وہابی سے پوچھو تو وہ بھی یہی بتائے گا، شیعہ سے پوچھو تو وہ بھی بتائے گا، سنی سے پوچھو تو بھی بتائے گا کیا کہ نبی نے یہ کہا تھا رب حبلی امتی، ہے نا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی تھی۔ میری بات کو ہلکے میں مت لینا، ذرا سا غور سے سنیے گا۔ دیکھو توہین کا طریقہ، اہانت کا طریقہ دیکھو، اس کو سمجھنا ہوگا۔ کیا کہا؟ 40 سال بعد نبی کو نبوت ملی تھی۔ ایک بات مجھے بتائیے، مسجد کے امام صاحب ہیں، اپنی مسجد کے مصلیوں کو کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا مصلی ہے، میرا مقتدی ہے؟ بولیے بھائی، میں بحیثیت پیر آپ کے وہاں آیا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں حافظ جسیم میرا مرید ہے؟ بولیے بھائی، کہہ سکتا ہوں نا؟ کوئی ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، لیکن اگر منصب پہ نہ ہو تو کہہ پائے گا؟ ٹیچر کہہ پائے گا، پیر کہہ پائے گا، امام کہہ پائے گا کہ منصب پہ نہیں ہے؟ منصب پہ تو فخر سے کہے گا، لیکن منصب پہ نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ تینوں لوگ مل جائیں، کیا بھئی یہ کیا الگ الگ نام دیا جائے؟ چلو ہم لوگ مل کر کے ایک نام دے دیتے ہیں۔ اب امام صاحب اپنے مقتدی کو کہیں گے میرا امتی ہے، پیر صاحب کہیں اپنے مرید کو یہ میرا امتی ہے، ماسٹر صاحب کہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ میرا امتی ہے، بولیے کہہ پائیں گے؟ بولیے بھائی، کہہ پائیں گے؟ تو امتی کون کہے گا؟ آپ کو بولنا ہے، امتی کون کہے گا؟ پیر کہے گا؟ امتی کون کہے گا؟ امام کہے گا؟ امتی کون کہے گا؟ ماسٹر کہے گا؟ کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے فالوور کو امتی کہہ سکے، امتی وہی کہے گا، امتی وہی کہے گا
مہدی وہی کہے گا جو نبی ہو. لوگ یہ کہیں گے 40 سال بعد نبوت ملی. بولو کتنے شرافت کے ساتھ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں اور شان نبی میں گستاخی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا شکشت و ودوان آدمی ہے, اس نے اپنے عقل کے ذریعے اور علم کے ذریعے آپ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. میرا نبی وہ ہے کہ جسے 40 سال بعد نبوت نہیں ملی, ہاں 40 سال بعد اعلان نبوت کی اجازت ملی. ٹھیک ہے نا, میرا مصطفیٰ تو مختار ہے, یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ امت کے احوا ہونے کی تو دعا کی لیکن اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. نشانی نبوت ظاہر ہوئی. حضرت آمینہ نے دیکھا, مکے کے باشیوں نے دیکھا, حضرت حلیمہ نے دیکھا, ٹھیک ہے نا, پادری نے دیکھا 12 سال کی عمر میں, لیکن رسول پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, کیونکہ میرا نبی کسی قبیلے قریے اور گاؤں کے لیے نبی بن کر نہیں آیا. میرا نبی وہ ہے کہ جس کو رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس, کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. انسانوں میں سارے انسانوں کے نبی. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں, اپنے آقا قربان جاؤ مسلمانوں, بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ ہر نبی کے لیے لازمی جو پہلے بشر ہو. پہلے کیا ہو؟ جب تک بشر نہیں ہوگا نبی نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے بھی چن لیے گئے. اللہ فرماتا ہے کیا ہے, وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. بولو بنایا, جسم میں روح جب ڈالی گئی تو بنایا. معلوم کیا ہوا کہ پہلے بشر پھر نبی. اگر چنا ہوا ہے آدم چنے ہوئے ہیں, لیکن پہلے غور سے سنیے گا, پہلے بشر پھر نبی. شیس علیہ السلام پہلے بشر پھر نبی, نوح علیہ السلام پہلے بشر پھر نبی, الاخری 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پہلے بشر پھر نبی. لیکن سنو, ہم جس کے امتی ہیں اللہ نے انہیں ایسا پاور و اختیار دیا ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بشریت کا محتاج نہیں رکھا. ترمذی شریف میں مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الجسد والروح, اور اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح. اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. ہر نبی کے لیے لازمی پہلے وہ بشر ہو, لیکن یہ حضور کی تخصیص ہے کہ اللہ نے بشریت سے پہلے نبی بنا دیا ہے نا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور حضور کی آمد کی اطلاع دیتے رہے, میرے بعد ایک نبی آئے گا, میرے بعد ایک نبی آئے گا, میرے بعد ایک نبی آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی لے لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی لے لیا کہ اس کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی لے لیا. بولیے, پہلے بشریت ہوگی, پھر اسم ہوگا, نام ہوگا, پھر نبوت ہوگی نا. بولو بھائی, پہلے انسان ہوگا, پھر اس کا نام ہوگا, پھر وہ جس کو اللہ چاہے گا وہ نبی بنائے گا. اب تو کوئی بن نہیں سکتا ہے نا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, میرے بعد ایک نبی ایسا آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ابھی بولو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ کے پشت میں آپ کا رتبہ پہنچا بھی نہیں. حضرت آمینہ کے بطن میں ابھی آپ کے جسم کے حصے بنے بھی نہیں, اور نام رکھ دیا گیا, نام بتا دیا گیا کہ وہ ایسا نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا.
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ رسول ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک نبوت کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ میں نے ابھی ایک نقشہ کھینچا تھا، ایسی وحشت و پروریت کا ماحول تھا کہ کوئی کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ اگر نبی اعلان نبوت کر دیتے تو کوئی ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہوتا، کوئی عمر فاروق اعظم نہیں ہوتا، کوئی عثمان غنی نہیں ہوتا، کوئی علی شجی نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے انسانیت پر احسان فرمایا، درندہ صفت انسانوں کو وحشت و بربریت سے نکال کر کے انسانیت کے قالب میں لا کر کھڑا کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں جس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تہذیب یہ تھی، طواف کعبہ کیا جاتا تھا مگر نیکڈ ہو کے کرتے تھے، نماز کوئی جانتا نہیں تھا۔ ٹھیک، اب جب یہ آیت نازل ہوئی اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو صحابہ کے ذہن میں تو 73 معنی گونج رہا تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اچانک سب نے برجستہ، یہ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ پڑھیے تو اس میں سب تفصیل سے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب برجستہ تمام صحابہ نے ایک ساتھ عرض کی ای شیء فی الصلاۃ صلی، یہ صلاۃ کیا ہے جسے ہم ادا کریں؟ حضور ابھی لبرشاہ ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی صورت میں نہیں آئے، انسان کی شکل میں آئے، انسان کی شکل میں آئے، جس کو میرے نبی نے بھی دیکھا اور ان صحابہ نے بھی دیکھا، یہ جو 8-9 صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، نبی نے بھی دیکھا۔ بڑا مشکل کی ہو یاد ہمیں ہماری رضی رضائی تقریر نہیں ہوتی، باتیں چھوٹ جائیں گی، جملے ادھر ادھر ہو جائیں گے، پھر کہیں گے حضرت آپ نے فلاں چیز چھوڑ دیا۔ غور سے سنیے گا تو بات ہو جائے گی، ٹھیک؟ سماعت فرمائیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لبرشاہ ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، جبریل علیہ السلام آئے، انسان کی شکل میں آئے، جس کو رسول اللہ نے بھی دیکھا اور صحابہ نے بھی دیکھا۔ آتے ہی ساتھ آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندھا، کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہوگی، ہے نا؟ رکوع میں چلے گئے، پھر سجدہ بھی کر لیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قعدہ، پھر سلام۔ یہی تو ہے نا ادائے نماز، یہی تو ہے نا؟ نماز مکمل ہو گئی تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ ان 8-9 لوگوں سے فرمانا چاہیے تھا ایسے کوئی جیسے یہ پڑھتے ہیں۔ اور آسان کر دوں میں آپ کے لیے، یہ ائمہ مساجد ہیں، مدرس ہیں، کوئی شخص نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ آگے امام صاحب سے کہے کہ حضرت مجھے نماز پڑھنے کا ڈھنگ بتا دیجیے، تو امام صاحب کیا کریں گے؟ اپنے کسی شاگرد کو، اپنے کسی مقتدی کو یہ کہیں گے میاں ذرا نماز پڑھ کے بتاؤ، ہے نا؟ اب وہ بیچارہ نفل کی نیت کرے گا اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد اچھے سے ہاتھ باندھے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، جب سلام پھیرے گا تو امام صاحب کیا کہیں گے؟ جو نہیں جانتا اس سے کیا کہیں گے؟ ایسے ہی پڑھو جیسے یہ پڑھتے ہیں۔ بولو بھائی، یہی تو کہیں گے نا کہ ایسے ہی پڑھو جیسے یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے اچھی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ التحیۃ والثناء نے نماز مکمل کی، صحابہ دیکھ رہے تھے، تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ فرما دیتے کہ ایسے پڑھو جیسے یہ پڑھتے ہیں، لیکن کسی کا پڑھنا امت کے لیے ثواب ہو نہیں سکتا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نماز نہیں جس نماز میں مصطفیٰ کی نیاز نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو ایسے کہ سمجھ گئے نا؟ حضرت جبریل ابھی امت کے لیے آئیڈیا نہیں کر سکتے، امت کے لیے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تحقیق کی تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ سوچئے حضرت جبریل نماز پڑھنے آئے۔ اب یہاں ایک بات اور بتاتا چلو کہ نماز آپ شوق میں پڑھتے ہیں یا خوف میں پڑھتے ہیں؟ سوال ہے آپ سے، آپ نماز شوق میں پڑھتے ہیں کہ خوف میں؟ ارے بولو بھائی، شوق میں کہ خوف میں؟ ارے بولے بھائی شوق میں پڑھتے ہیں کہ خوف میں؟ وہی پوچھ رہا ہوں، سوال میرا ہے شوق میں کہ خوف میں؟ شوق سے پڑھیں گے تو خشوع نہیں ہوگا، خوف سے پڑھیں گے تو خشوع ہوگا۔ تو شوق سے نماز نہیں پڑھی جاتی، فیشن نہیں ہے، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو تھانے دار بلا لے تو آپ شوق سے جائیں گے کہ خوف سے جائیں گے؟ بولیے نا بھائی۔ ایک تھانے دار تو سمجھتے نا، بڑا بابو جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، اگر وہ بڑا بابو آپ کو بلا لے تو آپ تھانے میں شوق سے جائیں گے یہ خوف سے جائیں گے؟ ارے بولیے، ارے بھائی وہاں پہنچے، اس نے رجسٹر سامنے رکھا ہو، قلم سامنے ہے، یہ آپ کی لاجک ہے، یہ آپ کی لاجک ہے۔ آپ جب تھانے پہنچیں گے، قلم دیکھا اس کے ہاتھ میں، رجسٹر سامنے ہے، کیا یقین ہوگا؟ وہ آپ کو تحفہ دے گا یا کوئی دفعہ دے گا؟ ارے بولو بھائی، تحفہ دے گا کہ دفعہ دے گا؟ ہاتھ میں قلم ہے، سامنے رجسٹر ہے، لکھا کچھ نہیں ابھی، لیکن خوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا جب خوف ہوگا تو آپ جائیے، جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے، کہیے میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، دیکھیے دروغہ جی میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جائیے، ہاتھ پکڑیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، بالکل حق پہ ہوں، میں بالکل حق پہ ہوں، دیکھیے میرے لیے کوئی دفعہ مت لگائیے گا۔ بولیے دروغہ خوش ہوگا؟ بولیے، وہ تو کہے گا صاحب صاحب اس کے اوپر تو ابھی 302 تھا ہی، اب 420 کا بھی لگا دو، ہے نا، اور ایک دو دفعہ اور لگا دو کہ اس نے جو ہے سرکاری کام میں بادھا ڈالی ہے، ٹھیک ہے، 2-4 دفعیں اور لگا دے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر حاکم بلاتا ہے تو جب اس نے کال کیا تو شوق سے آدمی نہیں جائے گا، کیسے جائے گا؟ خوف سے جائے گا، خوف سے جائے گا۔ ہاتھ پکڑا تو ناراض، لیکن اگر پیر پکڑ لیا تو بولیے، اگر آپ نے چرن اسپرش کر لیا تو، پیر پکڑ لیا تو، ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی، اور کہہ دیا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، بولیے کہا آپ نے کہا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، تو ظالم حاکم کے دل میں بھی رحم آئے گا نہیں آئے گا؟ بے شک ہو سکتا ہے کہ رحم آ جائے اور معاف کر دے گا، ٹھیک ہے آئندہ ایسی مت کرنا، ہے نا بھائی؟ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ ظالم، ارے وہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، خلاق عالم ہے، تو اس پروردگار کا خوف کتنا ہونا چاہیے؟ خوف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو جب خوف کثیر ہے تو بندے کو کھڑا رہنا چاہیے سجدے میں؟ سجدے میں بولو، حالت نماز میں جیسے ہی آؤ کھڑے مت رہو، خشوع سب سے زیادہ سجدے میں ہے، تو لہذا نماز کی ترتیب میں سب سے پہلے سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ نماز کی ترتیب میں سب سے پہلے سجدہ، کیونکہ آپ کی سب سے بلند ترین شے سجدے کی حالت میں زمین سے لگ جاتی ہے، آپ کی ناک بھی لگ جاتی ہے، جس ناک کا سارا سوال ہے اس ناک کو بھی آپ زمین پہ رگڑ دیتے ہو میرے عزیز۔ تو نماز کی ترتیب میں تو سب سے پہلے سجدہ ہونا چاہیے۔ بولیے بھائی، پہلے تو سجدہ ہونا چاہیے تھا نا، خوف لے کے گئے سب سے پہلے سجدہ، اس سے کم کا خشوع رکوع میں، اس سے کم کا خشوع قیام میں، تو ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے سجدہ پھر رکوع پھر قیام پھر سلام پھر رخصت۔ بولیے بھائی نماز کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن نماز کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ پھر قعدہ۔ تو اس کی وجہ اگر جانتے ہیں تو امام غزالی
غزالی سے پوچھو، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ نماز جسے لے کر جبریل آئے تھے، آج کی بندگی کرنے آئے تھے، احمد کا خیال آ رہا تھا۔ کس کا؟ احمد کا خیال آ رہا تھا۔ احمد کے نام میں 4 حرف ہیں، پہلے حرف کا نام الف ہے، غور سے سنیے گا بھائی میرے، پہلے حرف کا نام کیا ہے؟ الف ہے۔ الف کیسا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور احمد کے دوسرے حرف کا نام ہا ہے، ہا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے آپ رکوع میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میم کیسا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سجدے میں ہوتے ہیں۔ اور دال کیسا ہوتا ہے؟ جیسے آپ قعدے میں ہوتے ہیں۔ تو اے عزیز، جب نماز مکمل ہوتی ہے، حق کی بندگی کرتے ہو، نام احمد کا بنتا ہے، نام احمد کا بنتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز باطل ہو گئی، وہ پہلی نماز جو حضرت جبریل نے پڑھی تھی، اس خیال اس نماز میں بھی خشیت تو خدا کی تھی، خشیت خدا کی تھی، لیکن اس جبریل امین کے دل میں خیال احمد آ رہا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ نماز نہیں جس نماز میں مصطفیٰ کی نیت۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ نماز نہیں جس نماز میں مصطفیٰ کی نیت نہیں۔ اچھا آؤ، نوجوان بہت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، کیونکہ بہت پھر رہے ہیں، بڑے شکشت ودوان لوگ پھر رہے ہیں، اور جو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کی 100-300 کتابیں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اور وہ دیکھیے، کتاب سند نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ قرآن و حدیث کے علاوہ کتاب سند نہیں ہے۔ سماعت فرمائیے گا میرے عزیز، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے کہنے سے پہلے ہی مریض جو ہے کو لے کے تیماردار لیبورٹری میں چلے جاتے ہیں، جہاں ایکس رے مشین ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ذرا سا اس کا ایکس رے کر لو۔ تو جب ایکس رے کیا جاتا ہے تو چمڑا دکھائی دیتا ہے، بال دکھائی دیتا ہے نگیٹو میں، گوشت دکھائی دیتا ہے، کیا دکھتا ہے؟ ہڈی دکھتی ہے، اندر کی چیز دکھتی ہے نا؟ یہی تو ہے نا بھائی، اندر کی چیز دکھتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیال نبی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ان سے مجھے کہنا ہے کہ ذرا ایک سجدہ جا کے، جب تم یہاں وہاں کر ہی رہے ہو تو ایک سجدہ جا کے اس ایکس رے کی ٹیبل پہ کر لو، اور ٹیکنیشین کو بولو کہ جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو میری ذرا تصویر لے لینا، میرا ایکس رے لے لینا۔ تو عزیزو، جب ایکس رے لیا جائے گا اور اس کی نیگیٹو نکلے گی تو اس میں آپ کے سر کا بال نکلے گا، کھال دکھے گی، کیا دکھے گا؟ بولو، کھوپڑی کیا دکھے گا؟ اور کھوپڑی کیسی آپ کی؟ ارے بولو نا بھائی، کھوپڑی کیسی آپ کی؟ گول۔ اور میم کی شکل کیسی ہے؟ بولو بھائی، یہ جو آپ کی یہ پسمیاں ہیں یہ بالکل ہا کی طرح دکھے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو کمر کا حالہ ہے یہ میم کی طرح دکھے گا، اور یہ جو پیر آپ نے موڑ کے رکھا ہے یہ دال کی طرح دکھے گا۔ تو تم کہتے ہو خیال نبی نہ آئے، ارے تمہاری ہڈیوں کا خیال ایسا کہ جب یہ سمٹ جاتی ہیں سجدے کی حالت میں تو سر سے میم اور پسلیوں سے ہاں، کمر سے میم، پیروں سے دال۔ میرے عزیز، جب اس کا نگیٹو دیکھا جاتا ہے تو صرف ہڈیاں نظر نہیں آتی، نام محمد نظر آتا ہے۔ وہ نماز نہیں، اس نماز میں مصطفیٰ کی نیت۔ کیا بات ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ یہ میں نے آپ کے لیے دے دیا، کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میرا وجدان کہتا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ پہلا حوالہ تو کتاب میں ملے گا، دوسرا فقیر کی طرف سے نذرانہ ہے آپ کو۔
ٹھیک ہے؟ اللہ کرے کہ اس تحفے اس نذرانے کو آپ دل رکھ لیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سنو میرے نبی کا اختیار، بہت ہی مشہور واقعہ ہے نا. حضور نماز میں اگر ایک بات بتاؤ، نماز میں تمہارے ابا تم کو بلائیں، بہت درد ہو رہا ہے بیٹا چلے آؤ، اے بیٹا چلے آؤ بہت درد ہو رہا ہے، آپ چھوڑ کے آئیں گے؟ آخری سجدہ قاضا سب کر ہی کے تو آئیں گے، نماز چھوڑ کے آئیں گے؟ لیکن نبی بلا لے لو. جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں انہیں تو سمجھ لینا چاہیے اگر نبی بلا لے تو اللہ کا حکم ہے تم جس حال میں بھی ہو نبی کی بارگاہ میں پہنچو. جانتے ہو میدان جنگ میں جو دعوت دی رسول اللہ نے تو حضرت